لیکن اس دور کا نشہ جس میں سب سے زیادہ لوگ مبتلا ہیں وہ موبائل ہے، اور اس میں انٹرنیٹ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نشے پر لگے ہوئے ہیں، آپ انہیں سمجھاتے رہیں بھئی یہ نشہ ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ تو نشے پہ لگ گئے ہیں۔ وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ ہم نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ وقت اسی نشے پہ برباد ہو رہا ہے، تباہی اسی نشے سے ہو رہی ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ ماننے کو بھی تیار نہیں کہ ہم اس نشے پہ لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تجزیہ آیا تھا، پاکستان میں آبادی کتنی ہے اور موبائل کتنے ہیں؟ جی 15 کروڑ 15 کروڑ موبائل ہیں۔ تو قوم نشے میں لگ چکی لیکن ماننے کو تیار نہیں کہ ہم نشے میں۔ اور پہلے اولاد نشہ کرتی تھی نا تو ماں باپ کو فکر ہوتی تھی، بزرگوں کے پاس جانا، دعا کروانی، کوئی وظیفہ پڑھنا، سختی کرنی تاکہ نشہ چھوڑے۔ اب باپ کے سامنے بیٹا نشہ کر رہا ہے، موبائل والا نشہ، باپ کو فکر نہیں، اپنے ہاتھوں سے اولاد کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں اور سنوارنے کی فکر نہیں، کیونکہ اس نشے پر تو باپ بھی لگا ہوا ہے، اس نشے پر تو ماں بھی لگی ہوئی ہے۔ تو جو نشہ ماں باپ خود کر رہے ہیں وہ اولاد کو کیسے منع کریں، وہ اولاد کو کیسے اس نشے سے روکیں؟ جو چیز ہماری اسٹیم کو ختم کرتی ہے، دین پر عمل کرنے کا ذہن جو ہمارا بنتا ہے، اس کو ختم کرنے والی چیز آج کے دور میں جو نشہ ہے وہ موبائل ہے۔ شیطان اس کے ذریعے ہمیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی اس کو ختم کر دیں، وہ تو ممکن نہیں ہوگا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں پختہ ذہن والا تربیت یافتہ شخص نیٹ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو ممکن ہے وہ نفع حاصل کر لے، لیکن کچے ذہن کے لوگ اور غیر تربیت یافتہ لوگ وہ موبائل استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں، وہ خودکشی کر رہے ہیں، وہ اپنی شخصیت کو ختم کر رہے ہیں، وہ اپنی روح کو میلا کر رہے ہیں، تاریک کر رہے ہیں۔ بات دور نکل گئی، ولی بننے کا آسان طریقہ آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب اس وقت میرے سامنے ہے، اور اس کے حوالے سے ایک وظیفہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، اگر کسی کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہو وہ 3 چیزیں اپنا لے۔ یقیناً آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کے دل میں شوق تو ہوگا کہ کبھی حضرت خضر کی ملاقات ہو۔ حضرت خضر کی ملاقات بڑی برکتوں والی ہے۔ لاہور میں ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ حسین، ان کے حوالے سے مادھو لال بھی ان کے نام کے ساتھ بعض لوگ بولتے ہیں، اصل نام ان کا شاہ حسین ہے، اور پنجابی شعراء میں سب سے قدیم وہ ہیں۔ باقی بزرگ جو پنجابی شعراء ہیں وہ بعد کے ہیں، یہ سب سے قدیم ہے ان میں شاہ حسین۔ حافظ قرآن تھے، منزل یاد نہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، استادوں نے کہا منزل سنانی ہے، وہ پریشان ہو گئے، مجھے تو یاد ہی نہیں تو میں کیسے سناؤں گا، لیکن انکار نہیں کیا استادوں کے سامنے۔ لاہور میں پانی کی کمی تھی، استادوں نے کہا مسجد کے لیے پانی بھی بھر کے لانا ہے، اور راوی پہ جا کے آپ نے گھڑے بھر کے لانے تھے، استادوں کا حکم بھی نہیں ٹالا، پانی بھی بھرنا ہے، رات کو مصلی بھی سنانا ہے۔ استادوں نے حکم دیا، انہوں نے نہ نہیں کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ گئے دریائے راوی پہ، گھڑا بھرا ہے، اٹھانے لگے، کیا دیکھا پیچھے ایک بزرگ کھڑے ہیں، سبز لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا پہلے مجھے وضو کراؤ پھر جانا۔ یہ اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا چلو پانی بعد میں بھر لوں گا، پہلے ان کو وضو کراتا ہوں۔ انہوں نے وضو کرایا، وضو کروا کے جانے لگے تو ان بزرگوں نے سبز پوش جو تھے انہوں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ، پریشان ہو کہ آج رات مصلی کیسے سناؤں گا۔
مجھے تو 6-7 سپارے یاد ہیں، 6-7 پارے یاد ہیں، اگلی منزل ہی یاد نہیں، تو میں کیسے منزل سناؤں گا؟ تم نے جسے وضو کرایا ہے نا، اس بندے کا نام خضر ہے۔ میں نے تم سے وضو اسی لیے کروایا تھا کہ تیرا ادب ظاہر ہو جائے، تو فیض کے لائق ہے، تو اہل ہے کہ تجھے فیض دیا جائے، جا مجھے وضو کرایا ہے، تیری منزل کبھی کچی نہیں۔